منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری تمہارے وی-سی صاحب کی، تم بچیوں کی، بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب تراب۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے۔ تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما، انہوں نے چھوڑ دیا۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو اس نے کیا کہا، اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں کہا۔ اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے، وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتا۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی۔ وہ کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا دو۔ ارے تجھے ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، میرے حق کی پسند تو بھی اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے تو مجھے رسوا کر سکتا ہے، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی، گناہوں کو چھپا اللہ نے دیتا ماں ہوں، کی آنکھوں سب سے سے پردہ چھپا ہٹا دیتا دیا، ہوں، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکل بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہہ رہی ہے کہ تم مجھ سے پیار کرے، کتے کو بھی روٹی ڈالو، فَإِنَّ لَكِ تو مِنَ ساری زندگی الْأَجْرِ دروازے پر كَمَا ڈالا۔ ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔
मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी नहीं निकली और वो मछली की तरह तली गई। फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा और वो कह रही है इस्बिरी या उम व इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया, सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे, उसने फिरौन को देखा। फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, नजरें नीचे होंगी, मेरे आंखें दिखाएगा। मेरे बाप कहने लगी मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? हमारा बेटा भी फिरौन ने पूछा क्या? कहीं के निकल जा, कहा जब मैं भी जल जाऊं मेरा अल्लाह कह रहा है तो मेरी और मेरी गुनाहों से मुझे ललकारते हो, बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना। और मैं तुम्हें ऐसे रात को नींद फिरौन ने सुलाता कहा जैसे तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। फरमानी की ही नहीं। उन्होंने कहा पे पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूं। से, कभी ज़िना से, कभी शराब से, जब अल्लाह मखलूब होता है कभी कत्ल से, कभी नमाज छोड़ी, कभी रोजा छोड़ा, कभी हराम। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो मौत से नफरत हो जाती है, मरना अजाब नजर आता है। वो छलांग मार गई, अल्लाह अकबर का नारा लगाती हुई। हड्डियां उधड़ गईं, गोश्त उधड़ गया, हड्डियां बाकी रह गई। फिरौन ने कहा एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो। दफन 2000 साल के बाद बच्चों बच्चियों, 2000 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मेराज हुआ। 2000 प्लस 50, 2050 साल के बाद मेरे नबी की सवारी बैतुल मक़दस जा रही है। और बैतुल मक़दस पर जब वो ऊपर पहुंचे हैं तो मिस्र वहां से करीब हो जाता है। जब वो उतरने लगे तो मेरे नबी ने कहा जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है। जिब्रील टांगों से जो लाइन बन रही है मैं वो भी देख रहा हूं। जो लिखी जन्नत ऊपर है, अभी तो ऊपर जाना है, देखता है तो जमीन से जन्नत की खुशबू क्या आ रही है। तो जिब्रील ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, फिरौन की एक बात अपने नीचे कोई चीज छुपा नहीं सकता। अल्लाह से सौदा कर गई जान, जमीन अपने नीचे के खजाने छुपा नहीं सकती। उसकी और उसकी बच्चियों की हड्डियों को जहाँ दफन किया गया है, समंदर की तह में जिस दिन उन्हें दफन किया था उस दिन से लेकर आज तक मेरा रब आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। अल्लाह अपने नाम से कुर्बान होने वालों की यूं कीमत लगाता है। पहले अपनी मंजिल तय करो, पहले अपनी मंजिल तय करो, पहले अपनी मंजिल तय करो कि मुझे अपनी जिंदगी से लेना क्या है। मुझे अल्लाह को पाना है, मुझे अल्लाह को पाना है। मैंने अल्लाह को, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह राजी है तो फिर मौत से बढ़कर कोई तोहफा नहीं, इससे बढ़कर कोई खूबसूरत पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत की। उमर बिन अब्दुल अजीज, बनु उमैया, हमारे पास तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। मरवान मुल्तान में 9 महीने हुकूमत की। उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान 21 बरस हुकूमत की। उसका बेटा वलीद 10 साल हुकूमत की। उसका बेटा सुलेमान 2.5 साल हुकूमत की। उसी तख्त पर बैठे उमर बिन अब्दुल अजीज। खुशकी है पहले चारों ने, पहले तीनों ने, चारों ने अल्लाह के शरीयत को कुर्बान किया हुकूमत के लिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने आप को कुर्बान किया अल्लाह के लिए। हुकूमत को पांव के तले रखा और अल्लाह की रजा को सामने रखा। इनको जहर दिया गया। जब इनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने रजा बिन हैवा को बुलाया। सुनने वाली बात है बच्चों, उनसे फरमाने लगे सुनो, मैंने 3 बादशाहों की तरह कब्र में उतारा। अब बच्चियां तो कब्रिस्तान जाती नहीं, हम तो अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं और ऊपर मिट्टी डालते हैं और ऊपर ईंटें डालते हैं और फिर मनो मिट्टी में दबा के वापस आते हैं। ये मंजर आप बच्चियों के तो देखने का भी नहीं है। वो कहने लगे मैंने 3 बादशाहों को मिट्टी में डाला, लेकिन
ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے، پھر زمین رنگ ان کہتی کے ہے کالے چلو پڑ چکے۔ سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا، کھڑے ہو کے ان کو اندر لے اور جاؤں، نشان قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، ظلم کیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، جب امیر المومنین بنے اور جو چلاتا ہے اور جو سنواتا بچے ہے، کہنے لگے ماں جو سے، رزق دیتا ہے، جو بچے ہوائیں بچیاں چلاتا 12 ہے، تھے، جو بادل لاتا ہے، ماں سے جو کہنے بارشیں لگے برساتا ہے، جو کہ قطرہ عید قطرہ کا موقع قطرہ آ رہا ہے، برساتا ابا زمین سے کا کہو کلیجہ ہمیں نئے پھاڑتا کپڑے تو ہے، لے کر دیں۔ اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو ان کی روپ ماں کا دیتا نام ہے درخت فاطمہ، کا، بچوں درخت کی پہ ماں کا شاخیں نام لاتا ہے، فاطمہ شاخوں بنت پہ عبد پتے الملک۔ لاتا ہے، یہ شاخوں پہ پھل دنیاوی لاتا ہے، سٹیٹس میں پھل کو سب میٹھا سے کرتا بڑی ہے، خاتون پھل میں گزری ہے، مٹھاس ڈالتا ہے، آج تک پھلوں اس کو کے رنگ لیول دے کی گا، کوئی تم رنگ عورت نہیں دیتے آئی۔ ہو۔ دادا بادشاہ، مٹھاس باپ دیتا ہے، بادشاہ، دو پھر اس پہ 4 تمہارا بھائی نام بادشاہ، لکھتا ہے 6 کہ خامن یہ بادشاہ، پھل اجمل 7 کا ہے، نسبتوں سے یہ عورت ملتان کا شہزادی آم رہی ہے۔ اس نے کراچی آنا ہے اور ایک حضرت عمر فرشتہ گھر آئے، مقرر ہے، بیگم جس نے اسے کہا بچے اجمل تک کپڑے مانگ رہے ہیں۔ پہنچانا ہے۔ پھر یہ سب کچھ کرتا ہے، حضرت عمر کہنے لگے اور میرے پاس تو نافرمان ہو پیسے کر نہیں ہیں، مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، تنخواہ بلکہ وہ میں تو کہتا ہے مشکل نہیں سے مانگو روٹی گے تو میں پوری ناراض ہوتی ہو ہے، جاؤں کہاں سے گا، لے کر دوں؟ مانگو گے تو میں تو خوش تھوڑی ہوں دیر گا۔ خاموش رہی بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، اب 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لیں۔ کلبوں کی طرف جائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر-اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور میں ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 بر-اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، بندے کو تم سے کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو میں ان کی توبہ کا انتظار باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سخت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا،
ہمیں साल के قربانی کا गुनाहों को بکرا धोने के بنایا، लिए لیکن ایک مسلمانوں چھوٹا سا کے جیسے مال میری میں آنکھوں خیانت میں نہیں آنسو کا کی، قطرہ، یہ ان کا طرز ایک حکومت قطرہ تھا، اللہ کو اس بہا طرح کے انہوں نے دکھا۔ حکومت کی۔ اللہ گھر میں سوانی تشریف ہزار لائے سال تو کے بیٹیوں گناہ سے ایک بات قطرہ کی تو انہوں نے آنسو سے منہ دھو پہ دیا۔ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، تم منہ پہ کہتے دوپٹہ نہیں، رکھ کے رونا بات آتا کریں نہیں ہے تو اللہ فرمانے کہتا لگے اچھا ہائے کر کے کپڑا تو سنا ہٹاؤ، دے، اما دوپٹہ کیوں یجیب رکھا ہوا ہے؟ المضطر۔ تو گھر کی مجھے خادمہ ہائے کر کے سنا زور دے، زور سے تیری رونے ہائے پر تیری زندگی کو ایسے کہنے دھو لگی دوں گا امیر المومنین، جیسے سفید کپڑا آج دھل کے آپ کی باہر بیٹیوں نے نکلتا ہے۔ کچا میرے پیاز بھائیو، توڑ کے روٹی کھائی اپنے ہے اللہ سے دوستی تو وہ لگا، اس کی بو ہے منہ اپنے میں، اللہ آپ کو بو اپنا سے بنا۔ نفرت ہے، اس اور نے منہ پہ اللہ سے کپڑا رکھ لیا دوستی لگانا، حضرت عمر میں نے اتنا جہاں سے روئے میں نے بات اتنا شروع روئے کی، کہ ان کی سب سے داڑھی تر آسان ہو گئی، ہے۔ کہنے ادھر لگے ہم توبہ کرتے آخر میں ہیں، جب ادھر تھوڑا ہمیں سحر اپنا بنا لیتے ہیں۔ آسرے میں آئے کہ میری بیٹی اتنی ہو جلدی تمہارا بھی کوئی باپ دوستی تمہیں لگاتا بڑے ہے؟ اچھے کھانے کھلا سکتا ہے موسیٰ علیہ لیکن السلام میں کی قوم میں جہنم کو برداشت ایک نہیں کر سکتا، نوجوان تھا بہت میں جہنم بدماش، کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا، اب مرنے کا وقت آ گیا۔ نکال دیا۔ جب وہ اس وقت گورنر سارا تھے تو 60 اونٹوں پہ ان نظام کا سامان چلتا چار تھا، دیواری میں شہر اور جب وہ امیر المومنین بنے جنگل میں دھکا تو دے دیے، عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو بھوک سالے پیاس، بھوک عیادت کے پیاس، لیے آئے، فاطمہ کے بھائی گر پڑا وہ، کپڑے دیکھے مرنے امیر کے المومنین قریب کے ہو تو بہن کو ایک طرف کر کے ادھر فرمایا، دیکھا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ نظر بن نہیں عبد آیا، الملک، پھر اس نے کہنے ادھر لگے دیکھا، امیر کوئی المومنین نظر کے نہیں کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پھر اس پوچھنے نے آ رہے ہیں بے تو بسی سے میلے کپڑے آسمان اچھا نہیں کو لگتا، کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ میرے رب تو وہ رونے لگیں، مجھے سب نے چھوڑ دیا، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، گناہگار جوڑا ہی بندہ۔ ایک۔ میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر اور نہیں آیا، حکومت کتنی تھی؟ میری تین نظر بر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، 3 بر اعظم کی حکومت، اور اس کی موت آ گئی۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ 3 السلام بر سے اعظم فرمایا، کی میرا ایک سلطنت لے کر دوست ایک جوڑے میں نہیں، اللہ سے میرا ملنے ایک جا رہا ہے۔ دوست فلاں جگہ جب مرا ان کا پڑا ہے، انتقال ہوا جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو۔ سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کو تم اب اس کا پورا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، یہ ہے تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو بھائی، وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا مسلمانوں کی پروانہ بخشش ہے۔ مانگتا تو اس کی تو 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گھیرا کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اترا ہے۔ میرے عزیزو طالبہ و طالبات، اللہ